بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میرے چینل وائس آف خضر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمان کے ساتھ ساتھ عیسائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانشمندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ ان عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 عیسوی میں موجود عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسل گرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو ابھی عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے ان کی قیادت میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے۔ مصر پر حملہ کیا گیا، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ مصر کی فتح کے بعد 1171 عیسوی میں انہیں مصر کے حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو، نور الدین زندگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کا کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک شامل، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا۔ یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زندگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اسی دوران حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل کوریٹ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے۔ مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا، کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی استحصال، انگریزوں کی قتل و غارت اور لوٹ مار کے میں مصروف تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 عیسوی میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی امراء کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا کی غرض سے حملہ ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی تو انہوں نے فوراً روانہ ہونے کا تعاقب کیا اور حیاتین میں جا لیا۔ یہاں کے گمسان جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا، کیونکہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوایا تھا، جسے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعے کا بادشاہ رچل ناڑ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ اعزاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی قلعے سے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ رچل ناڑ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ دوستو، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے۔ اسی موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصے تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے، جبکہ زیادہ نیند آتی تو ان کو ستاتی تو خیموں پر موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ دوستو، دوسری مرتبہ اسی رچل ناڑ بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر یمبو کے بندرگاہ پر پہنچنے پر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ اسے مزید آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا اسی طرح وہ واپس لوٹ آیا۔ اسی موقع پر بھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے رچل ناڑ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی بہادری اور جنگ کی حکمت عملی کے قائل، لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑا اور یوں حطین کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی۔
جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، پھر انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا۔ جنگ میں ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کی جو 12 بادشاہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے تھے، پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے ریچل ناٹ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ آمفرینڈ نے اپنا پانی بچا کر ریچل ناٹ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان نے عملے کو کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہو تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریچل ناٹ کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ تب جب تم نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ لہٰذا میں نے ان دونوں موقع پر قسم کھائی کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضے کو سر انجام دینے لگا ہے، جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ دوستو، جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئے۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کو نکل پڑے، اور ایک ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اہم کی درخواست کی۔ یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا گیا اور تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زندگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زندگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس کے شہر پر قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر عیسائی کو ایمان دے دی، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا ان کی فدیہ کی رقم خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ دوستو، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیح حکومت ختم ہو گئی تھی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی، جس کا نام اسرائیل نے بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ دوستو، بیت المقدس پر قبضے کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اٹلی، فرانس، برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج اب تک اتنی عظیم و شان فوج ابھی تک قائم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم و شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور ایکا کے بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا ایکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی، لہذا اس معرکے میں 10,000 عیسائی قتل ہونے کے باوجود صلیبی نے محاصرہ جاری رکھا، جبکہ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود اپنی پوری کوشش کے مسلمانوں کو مزید طاقت فراہم کر سکے کہ شہر کے لوگوں نے امان کے وعدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ فدیہ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیبی اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچرڈ صلیبی بادشاہ نے عہد شکنی کی اور میسورین کو قتل کر دیا۔ دوستو، ایکا کے بعد صلیبیوں کا اگلا معرکہ اس کلام تھا،
यहाँ पहुँचने से पहले ईसाइयों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 11 मरतबा मुकाबला किया। सबसे अहम मार्का दरसोफ का था, जिसमें सुल्तान ने बहादुरी और जवान मर्दी की अजीम मिसालें पेश की, जिनकी बदौलत सलेबियों के हौसले पस्त हो गए। मगर चूंकि किसी मुसलमान हुकूमत को सुन खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची, लिहाजा सुल्तान को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। जबकि वापसी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्कलान का शहर खुद ही तबाह कर दिया। जब सलेबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कोई चीज हासिल न हुई। इस तरह सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली। क्योंकि अब सलेबियों का अगला रुख बैतुल मुकद्दस था, सुल्तान ने अपनी मुख्तसर फौज के साथ इस कदर अजीम लश्कर का जवान मर्जी से मुकाबला किया और इतनी बहादुरी और दानिशमंदी से लड़े कि सलेबियों को फतह की कोई उम्मीद न रही। लिहाजा वो सुलह की दरख्वास्त करने लगे। यूं फ्रीकैन में सुलह का मायदा हुआ और जिसके मुताबिक मायदा की 3 शर्त रखी गई। नंबर 1, बैतुल मुकद्दस मुसलसल मुसलमानों के कब्जे में रहेगा। नंबर 2, हफा, यफा और ईका के शहर सलेबियों के कब्जे में चले जाएंगे। नंबर 3, अस्कलान आजाद इलाका तस्लीम किया जाएगा। ज़ायरीन को मुसलसल आमदोरफ्त की इजाजत होगी। और यूं इस मायदे के बाद तीसरी सलेबी जंग का खात्मा हो गया। इस जंग में सलेबियों के सिवाय एक शहर ईका के अलावा कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस लौट गए। सलेबियों से तीसरी जंग अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है। जबकि बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद उसने तमाम ईसाई ज़ायरीन के लिए बैतुल मुकद्दस को खोल दिया। यूं ज़ायरीन का एक हजूम बैतुल मुकद्दस पर उमड़ पड़ा। लिहाजा सूरत हाल को देखते हुए वक्त में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मशवरा दिया कि पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन का एक तरीक़ाकार वाज़ह किया जाए और चंद ही लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी जाए। जबकि इसके जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया कि लोग पूरी दुनिया से कई 100 मील का फासला करके यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। लिहाजा दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा अजीम हुक्मरान था जो मैदान जंग में खैर बर्पा करने वाला एक बहादुर जंगजू तो था, लेकिन एक रहमदिल इंसान था। सुल्तान सलाहुद्दीन नमाज पंजगाना का पाबंद और नफली इबादत गुजार था। उसने कभी कोई नमाज ना छोड़ी थी और ना ही कज़ा की थी। उनके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होते थे और अगर कोई इमाम मौजूद ना होता तो ये किसी हाल में दीन के पीछे नमाज अदा कर लेते जो वहाँ पर मौजूद होता। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सारी जिंदगी जो कुछ भी कमाया उसका बेहतर हिस्सा सदके और खैरात में खर्च कर दिया और कभी वो इतनी दौलत न जमा कर पाए कि वो ज़कात अदा कर पाते। उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हज का फरीज़ा अदा कर सकें, मगर वो जहाद में उस हद तक मसरूफ रहे कि न ही इतनी रकम अदा कर सके कि वो हज का फरीज़ा अदा कर सकें। लिहाजा यही ख्वाहिश लेकर वो इंतकाल कर गए। दोस्तों, एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए एक इंसान को हिम्मत वाला, असूलों वाला और मजबूत इरादों वाला, मगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने में कोई कोताही ना बरती और ना ही कभी किसी से बदकलामी की और ना ही कभी किसी मुसलमान के खिलाफ अपने कलम को इस्तेमाल किया। वो इतने ज़्यादा रहमदिल थे कि जब अंग्रेज़ों का बादशाह रिचर्ड नार्ड, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीम दुश्मन था, बीमार पड़ा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी तबीयत मालूम की और साथ ही फलों वो सलेबी जो भूख और गुर्बत के सताए हुए थे वो एक दुश्मन की ये आला ज़र्फ़ी देखकर दंग रह गए। जैसे यही वजह थी कि ईसाई इनकी बहादुरी और रहमदिली की बिना पर आज तक इनको याद रखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंसानी के एक अजीम हुक्मरान थे जिनकी ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि वो इस्लामी तारीख़ के हीरो थे, जबकि हमारी नई नस्ल और रोशन ख्याल नस्ल इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइए और अपनी राय का इज़हार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।